اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 25ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سحر ٹرانسمیشنز ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے۔ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، اور کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا آغاز ہم نے کیا تھا یکم رمضان سے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم روزانہ قرآن کریم سے استنباط کرتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور ہمارے معزز علماء ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ 11 مہینے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور اس 12ویں مہینے میں قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم پر کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ قرآن کریم کو ہمیں سمجھاتے ہیں، روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ خواتین حضرات، ایک موضوع روز ہوتا ہے روح رمضان میں۔ آج کا موضوع اکل حلال، رزق حلال کی برکتیں۔ خواتین حضرات، ہمارا دین رزق حلال پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ رزق حلال کھانے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ نفسیات۔ رزق حرام کھانے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ آلودہ نفسیات۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے۔ ہم یہ بھی جانیں گے، کچھ سوالات یہ رکھیں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ رزق حرام، ہمارے معاشرے میں ایسے امکانات کیوں باقی رہ گئے ہیں کہ لوگ رزق حرام کی طرف چلے جائیں؟ ہم ان دروازوں کو بند کیوں نہیں کر پائے؟ اور اگر دروازے کھلے بھی ہیں تو ہم ان لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ جن کے پیٹوں میں رزق حرام آتا ہے؟ کیا ایسے گھروں کا کھانا ہمیں کھانا چاہیے جس گھر میں رزق حرام آتا ہو؟ کیا ہمیں ایسے گھروں سے تحفے لینے چاہیے جس گھر میں رزق حرام آتا ہو؟ کیا ہمیں ایسے گھروں سے رشتے لینے اور دینے چاہیے جہاں رزق حرام آتا ہو؟ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی۔ معاشرے میں رزق حرام کھانے والوں کی کیوں عزت وہ کرتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں رزق حلال آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بہت اس سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، کہ ایک شخص ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، آج اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے مکانات، نوکروں کی ریل پیل ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں حرام آیا۔ ایک شریف آدمی کیوں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہے؟ ایک شریف عورت جو دن بھر کیا کرتی ہے کہ محدود آمدنی میں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے، خواتین حضرات، اور اپنے بچوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتا ہوا دیکھتی ہے اور دینی خطوط پر انہیں رکھتی ہے۔ ایک عورت جو مثال کے طور پر بد کردار ہے۔ ایک نیک عورت، ایک پاکیزہ عورت، ایک بدکار عورت، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیوں ایک برے آدمی یا ایک بری عورت کی عزت کرتے ہیں؟ اس پر ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ اور ایک آخری بات کہ ایک شریف عورت کو کسی بد کردار عورت کے تمول سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے ہمارے۔ ہم بات کریں گے بہت ساری۔ خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 168 تلاوت کلام پاک فرمائیں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب، حضرت
عطا فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إنه لكم عدو مبين. اللہ یا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آئیں گے محترم فیصل نقشبندی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ممتاز نعت خواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب آپ کے فین. جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ان سے بہت اچھی بڑی خوبصورت نعتیں سنتے ہیں. آج بھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. فیصل صاحب عطا فرمائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاء اللہ. حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے اللہ اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری کو ساری بہار آپ سے ہے ماشاء اللہ میری تو ہستی کیا ہے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور محبت
ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیصل جزاکم کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اللہ اکبر. خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا موضوع ہمارا ہے رزق حلال کی برکتیں. قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی اس میں رزق حلال کی جو بات کی گئی، پاک چیزوں کے استعمال کی بات کی گئی، تو صرف یا ایھا الذین آمنوا کی بات نہیں ہو رہی، یا ایھا الناس سے آغاز ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے، اس میں بات کروائیں گے کہ اس میں کتنا اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، کسی انسان کو حرام کھاتا ہوا اور ناپاک چیزوں کا استعمال کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا حرام خوری انسانی غیرت کے خلاف ہے؟ ہاں، انسانی غیرت کے خلاف ہے، کیونکہ حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے. ایک بریک کے بعد. اللهم أجب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع رزق حلال کی برکتیں. دین ہمارا رزق حلال پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہوتی ہے اور بہت سارے علماء سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں وہ فارغ التحصیل ہیں جامعہ کراچی سے. انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پھر زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی. صاحب مطالعہ اور ایک ویژن. عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں محترم مفتی محمد عمران صاحب. مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آغاز کر رہے ہیں گفتگو کا آپ سے، اور خواتین و حضرات کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. وہ قریب ہی ایک جگہ درس قرآن دے رہے ہیں. مفتی صاحب، آج ایک تو انٹرو میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی رزق حلال کے تعلق سے. دین کیا فرماتا ہے ہمارا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رزق حلال کے حوالے سے ہمیں آپ تعلیم فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں انیق صاحب، جو آیت کریمہ قرآن حکیم کی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، یا ایھا الناس، آپ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو اللہ نے زمین میں تمہارے لیے حلال رکھا اس میں سے کھاؤ. اور فوراً اگلی بات جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات مخاطبت جو ہے ایمان والوں سے نہیں ہے، جمی انسانیت سے کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو بات آپ نے ابھی گزشتہ وقفے کے اندر ارشاد فرمائی تھی گفتگو کے دوران، کہ حرام جو کھانے والا ہے اور جو حرام خور ہے اس کی حرام خوری کے اثرات نسلوں تک مرتب ہوتے ہیں. نسلوں تک مرتب ہوتے ہیں، نسل تو بعد میں آتی ہے. جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس پورے معاشرے کے اندر اس کی حرام خوری کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہی باتیں جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر گفتگو میں لے کر آئے تھے، کہ ہر بندہ جب اس کو دیکھتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، جو بھی رزق حلال کھانے والا ہے اور کم کے اوپر قناعت کرنے والا ہے، جب اس حرام خور کو دیکھتا ہے اور اس کی ظاہری ترقی کو دیکھتا ہے تو وہ پھر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو حرام خور کے استعمال میں ہوتی ہے، اور سوسائٹی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور حضرت انسان کی نفسیات بگڑنے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کے لیے
اور پوری انسانیت کے لیے قانون دیا کہ کوئی شخص بھی حرام نہیں کھائے گا، اور جو حرام خور ہوگا اس کے لیے فوراً اگلی بات فرما دی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اس کا مطلب ہے جو حرام خور ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم حرام خوری کرو گے تو دنیا میں بھی خسارے والے ہوگے اور اخروی خسارہ بھی شیطان کی طرف وہ تمہیں میسر آ جائے گا۔ اب حدیث کے اندر دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کا طلب کرنا فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ علم جو ہے یہ یہاں پر مراد حلال اور حرام کی تمیز کا علم ہے۔ اگر حلال اور حرام کی تمیز ہوگی تو تم اللہ کی محبت، معرفت، قرب اور ان تمام چیزوں کی طرف مائل ہوگے، اور اگر حلال اور حرام کی تمیز تم میں سے ختم ہو جائے گی تو پھر تمہاری کیفیت وہ ہوگی کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو گے، روزہ بھی رکھتے رہو گے، لیکن جو اسلام کی روح ہے، مذہب کی روح ہے، اس سے تم کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ صحابہ کرام کی حیات طیبہ ہم دیکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا، وہ کہانت کا پیشہ اپناتا تھا اسلام کو قبول کرنے سے پہلے۔ جب دین اسلام کے اندر داخل ہوا، حضرت صدیق اکبر کی صحبت میں رہنے لگا، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا، تو زمانے ماضی کے اندر، جہالت کے اندر، جب وہ کہانت کرتا تھا اس کے بدلے میں اس کو کسی سے کچھ پیسے لینے تھے۔ یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کچھ مال اس نے لیا، لے کر آیا اور دودھ وغیرہ خرید کر لایا اور لا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے بھوک کی عالم کے اندر اس دودھ کو پیا، ابھی چند گھونٹ پیے تھے کہ آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ جب آپ نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو، تو اس نے کہا حضور بڑی معذرت، زمانے ماضی اور جہالت کے اندر میں کہانت کا پیشہ اپناتا تھا، اس کے بدلے میں کچھ مال لینا تھا، میں نے جب نہیں لیا تھا، ابھی میں نے دیکھا بھوک کی کیفیت ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے، کچھ پیسے وہاں سے لیے، اس کا دودھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی، حدیث شریف میں آتا ہے اپنے حلق کے اندر انگلیاں ماری اور آپ نے الٹی کرنا، قے کرنا شروع کر دی، اور اس وقت تک اپنے حلق میں انگلی مارتے رہے جب تک آپ کے دودھ کے ساتھ خون کے چھینٹے باہر نہ آنا شروع ہو گئے۔ اور جب آخری مرتبہ دودھ باہر آیا اور اس میں سرخی آ گئی، یعنی خون آ گیا، تو آپ نے فرمایا اے میرے رب، جو ابو بکر کے بس میں تھا وہ میں نے کر ڈالا، اب تو اپنے فضل سے میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ معلوم کیا چلا کہ صحابہ کرام کی نگاہ کے اندر رزق حلال جو تھا اس کی حیثیت بنیاد کی سی تھی۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت اچھی تعمیر ہوگی، طاقتور بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، اور اگر بنیادیں کھوکھلی ہیں تو جتنی بلند عمارت بنا دی جائے ہر وقت اس کے گرنے کا خطرہ رہے گا۔ تو جو شخص رزق حلال کھاتا ہے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اب وہ جو بھی عبادات کرے گا وہ مضبوط ہوگی، عند اللہ مقبول ہوگی، اور اس کی روحانی کیفیت میں اضافہ کرنے والی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص حرام خور ہوگا تو نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو تمہارے حرام مال کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں حرام میں سے خرچ کرے گا اللہ اس کو جمع کرتا ہے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ناپاک مال کو پسند نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ نے آخری جملہ عطا فرمایا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرام مال میں سے بالکل ناپ تول سے کر کے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، انہی پیسوں سے عمرہ اور حج کیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم ان باتوں پہ ذرا کچھ دیر کے بعد آئیں گے، کیونکہ آپ نے یہ ذکر فرمایا تو میں اس طرف آیا۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، بالکل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپاک مال دیا جائے؟ بالکل اللہ خود پاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ گفتگو ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آج پوری ٹرانسمیشنز میں رزق حلال کے حوالے سے۔ ہم جانیں گے محترم مفتی صاحب سے اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے حرام خوری سے، حرام کاری سے، سوسائٹی فرد سے بنتی ہے۔ پہلے ہم سوال یہ رکھیں گے، دریافت یہ کریں گے کہ ایک فرد جب حرام کھاتا ہے اس کی نفسیات میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور وہ شخص جو حرام نہیں کھاتا اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا، یقیناً ہے۔ اور ایک سکون جو رزق حلال کھانے والے کو نصیب ہوتا ہے، کیا رزق حرام کھانے والے کو نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے۔ خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات فراہم کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی آپ نے ارشاد فرمائے. ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں. میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا بریک پر جانے سے قبل. آپ نے فرمایا تھا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, معاشرے کی نفسیات خراب ہو جاتی ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ فرد سے بات شروع کی جائے کہ فرد کی نفسیات میں تبدیلی کہاں کہاں آتی ہے, کیسے آتی ہے. اللہ پہ اعتماد اس کا کیسے ہٹتا ہے. بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے نا. توکل پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, تو توکل تو اللہ وہ کہاں گیا. کیا انسان خود کو خدا سمجھنا شروع نہیں کر دیتا؟ میں بات کرواؤں گا آپ سے, لیکن کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے وہ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بشیر بولتا ہوں لاہور سے. جناب فرمائیے سر. اچھا, اس میں سر ایک تو میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا سر کہ علامہ اقبال کی والدہ صاحبہ کا آپ کو شاید علم ہوگا کہ انہوں نے جب ان کے ڈاکٹر صاحب کے جو والد صاحب نے درزی کے پاس کام کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ ہندو تھا, تو انہوں نے اس رزق سے کھانا لانا بند کر دیا تھا. ٹھیک. اور اس دن تک گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا جب تک انہوں نے اس ہندو کے بعد کام کرنا چھوڑا نہیں. اچھا, یہ کس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے جی علامہ اقبال صاحب. علامہ اقبال, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اور دوسرا یہ کہ میری سجیشن ہے جی کہ یہ جو جس طرح کہ آپ کے ٹاپک ہوتے ہیں اس میں ایک ٹاپک آپ رکھیں حجت الوداع کے حوالے سے اور ڈیٹیل سے اس کو کریں. بہت اچھی بات ہے, بہت ہی بات. جب عام طور پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹاپک لیتے ہیں تو وہ ایک ہی آیت سے بس کر دیتے ہیں, جیسے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس سے آگے آپ جاتے ہی نہیں ہیں, جبکہ اس میں پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہماری جو ہے اسلامک چارٹر آف لائف جس کو کہہ سکتے ہیں. تو ایک ٹاپک وہ بھی رکھیں. اگر آپ جو یاد ہے تو میں کچھ پوائنٹ اس کے حوالے سے بتا سکتا ہوں. آپ ارشاد فرمائیں. آپ تو یہ آخری میں مثال کے طور پہ اس میں جو اسلام نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ 1,40,000 کے قریب مجمع ہوگا, پاس علماء بیٹھے ہوں گے جس کو اسلام نے خطاب کیا تھا بغیر کسی اسپیکر کے. ٹھیک. 2 صحابہ کرام تھے, سیدنا بلال تھے اور ربیہ بن امیہ تھے, جن کی آواز بہت اچھی تھی اور ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ آپ نے میری آواز ریپیٹ کرنی ہے. جی, آگے بڑھانی ہے. پھر ایک بات جو ہے ایک بات کہنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جی آپ جو ہے میری جو میں نے آپ تک بات پہنچائی ہے نہیں پہنچائی ہے. اب میں جو ٹاپک جو پوائنٹ سے وہ بتا رہا ہوں, پہلے مہینہ حرمت کے بارے میں بات کی, پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر انسان کی جان مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ اس کی بات کی, پھر پیغمبر ہونے کے ناطے پھر پوچھا میں نے اپنا فرق پہنچا دیا ہے, پھر امانت کے بارے میں بات کی, پھر قتل اس کی سزا کے بارے میں بات کی, پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی, پھر دوسروں کے مال پہ دسترسی نہ کرے اس کی بات کی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بنے. جب میرے بعد میرا جی بالکل. آپ کا نام کیا ہے قبلہ؟ آپ کا نام محمد بشیر ہے جی, میں لاہور سے بول رہا ہوں. محمد بشیر نام ہے میرا. اچھا, آپ کی آواز اصل میں کٹ کے آ رہی ہے, لیکن آپ نے اٹھائے. لیکن ایک نقطہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ڈسکس کریں ذرا سے. ایک نقطہ دیکھیے صاحب, ایک بہت اہم بات جس پر توجہ ہماری نہیں جاتی عام طور پر, لیکن جو ہمارے علماء ہیں ان کی اس پر نگاہ بہت جاتی ہے. یہ جو خطبہ آپ بیان فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج فرمایا. ٹھیک ہے. جی جی. آپ کے سامنے 1,40,000 آپ نے فرمایا اور بعض جگہ 1,24,000 کا مجمع. سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ صحابہ, سب مسلمان, سب اہل ایمان. لیکن جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس, یعنی یہ صرف اس مجمع کے لیے نہیں ہے, پہنچا دو وہاں تک میری بات جہاں تک نہیں پہنچی. بعض اوقات آخری جملہ, آخری بات, جو آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو اللہ کے رسول فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اور اس بات کا اہل ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب, اور اس پر انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے ہم. آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اچھا, بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالز مزید لے لوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے؟ میں معلوم ملک بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے بیٹا. میں ہم پڑھوں گی. ارے سناؤ, شاباش.
چمیلی کی پھولوں میں محمد ہے، رسولوں میں محمد جب ہوئے پیدا خدا نے نور بتایا، قلم کے 4 پائے ہیں، فرشتے لینے آئے ہیں، سنور کے لے چلو بھائی، خدا کو منہ دکھانا ہے، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ان میں گھر چلا ہوگا، عدالت میں خدا ہوگا، خدا بندوں سے پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے، پر لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتی رہو، خوش رہو تم۔ تمہاری خدمت میں ہم ایک کیو موبائل پیش کر رہے ہیں، ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کا پروگرام بہت توجہ سے سنتی ہوں، اور ماشاءاللہ باقی سارے چینلز میں سب سے بہترین پروگرام جو قرآن پاک کے ریفرنس سے بات کرتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے۔ اور دیگر چینلز پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اصل میں اسے پیش کرنے کی ہمیں صلاحیت بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا غیر قانونی، جن کے پاس بلیک منی ہے، اور وہ اسے حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ روزے قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرمائیں گے، جی آپ یہ بتائیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ ان وہ مولانا صاحبان جو ان کے اس ایمان کو پکا کرتے ہیں، جو اس کو جلا بخشتے ہیں کہ واقعی آپ بخشے جائیں گے، چونکہ ظاہر ہے ان کا دانا پانی بھی ان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے کچھ، تو کیا ان کے لیے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ تیسرا، سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد وہ لوگ جن کے پاس بلیک منی ہے، اور ہم بڑھ چڑھ کے ان سے ملتے ہیں، ہم وہ لوگ جو جائز کماتے ہیں، اور وہ سوسائٹی میں ایک وہ مقام ان کے پاس نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہیں، بنسبت ان لوگوں کے ان کی زیادہ عزت ہے جن کے پاس بلیک منی ہے۔ آپ بتائیے یہ سارے رویے ہمارا کیا کردار ہے ہمارے باقی معاملات؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ سوال ہم یہ رکھیں گے آپ نے، کیونکہ آپ کا سوال بہت کمپریہنسو ہے، بہت جامع سوال ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے وہ علماء جو ان بلیک منی رکھنے والوں کو، رزق حرام رکھنے والوں کو یہ گارنٹی کراتے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت قبول فرما لے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ بنی اسرائیل کے علماء کے تعلق سے قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ چند ٹکوں کے عوض اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے تھے۔ بہرحال محترمہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، رکھیں گے ہم سوال مفتی صاحب کے سامنے۔ آپ کی خدمت میں انعام کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر ایک حج اور عمرہ ڈیوائس میں پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مفتی صاحب، پہلے اس سوال کا جواب میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں۔ کیا اچھا سوال خاتون نے کیا، ارشاد۔ دیکھیں، جہاں تک بات یہ ہے نا کہ جو لوگ 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حرام مال سے حج اور عمرہ کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ روز محشر نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ مجھے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ایک مشہور کرامت اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ وقت نے آپ کے لیے ایک اشرفیوں کی پوٹلی بھیجی، اور پوٹلی بھیج کر کہا کہ اس اشرفیوں کو فقراء کے لنگر کے اوپر استعمال کریں۔ آپ نے ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ نے اس کو بڑے غصے کے اندر اس طرح دبانا شروع کیا تو ان اشرفی کی تھیلیوں سے خون کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ وقت سے جا کر یہ کہنا کہ تو نے ساری زندگی لوگوں کا خون نچوڑا، ساری زندگی مظلوموں کے اوپر ظلم کیا، عوام الناس کے اوپر تو نے جبر کیا، ان کی دولت کو ہتھیا کر آج تو اللہ کی راہ میں بھیج رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر تیری نسبت کا خیال نہیں ہوتا، آج ہم اس کو اتنا نچوڑتے کہ پورے بغداد کی گلیاں اس خون سے سرخ ہو جاتی۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اس پوٹلی کو پھینک دیا۔ بات بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو حرام کے اوپر پلنے والا ہے، ہم نے یہ بات حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کر رہا ہے اپنی جناب سے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس مال کو اکٹھا
اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا، اور وہ دینے والا جو ہے وہ اس بارے میں مسئول ہوگا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو ہم علماء کا نام دیں تو یہ میرے خیال ذرا مناسب نہیں ہوگا۔ جو بھی حضرات جو بظاہر اہل علم سو کالڈ اسکالرز کہلاتے ہیں اور وہ ان کو دیتے ہیں، تو جس طرح میری بہن نے یہ بات کی نا کہ یہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حلوہ پانی سب انہی سے چل رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ مسئلہ تھا جو ماضی کے اندر بنی اسرائیل کی، جس طرح آپ نے قرآن کی آیت بھی پیش فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں سختی سے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت بھی قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کی مذمت فرماتا تھا، اور قرآن نے واضح طور پہ یہ بات کیا کہ تم لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلاتے ہو، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلاتے ہو یعنی عوام الناس کو، اور خود کیا کرتے ہو، خود عمل کے اندر کوتا ہو، یعنی ایسے لوگوں کو پروٹیکشن دے رہے ہو، ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو جو حق کے اوپر نہیں ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور کے اوپر ہمیں پورے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جس کو عموماً لوگ ذرا سخت بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری سطح کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دین کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ناجائز سپورٹ فراہم کرتے ہیں کہ جو لوگ حرام کما کر لوگوں کا مال کھسوٹ کر لوٹ کر رشوت بازاری کر کر اپنے پیسے کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ علماء کو بلا کر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان سے اس کے جواز کے فتوے لے کر خود بھی سکون کے اندر رہ دیتے ہیں اور لوگوں میں شو کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں۔ I think so we should be very much conscious about this issue۔ کیا جیسا آپ نے فرمایا کہ سرکار کی توجہ اس جانب ہونی چاہیے، کیا سرکار کی ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ ہے؟ وہ تو جب ہوگا انیق صاحب جب سرکار خود اس کرپشن سے پاک ہوگی۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا معاشرتی نظام ایسا بن جائے کہ وہاں پر حرام کھانے کا امکان ہی ختم ہو جائے، اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا، حرام کاری کی، حرام خوری کی، کرپشن کی، تو ایسا سسٹم ہو کہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بچ کے نکل پائے۔ کبھی کبھی مغرب جانا ہوتا ہے تو ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہاں کیوں اتنی یہ صفائی ہے، اتنا یہ پاک صاف سسٹم ہے؟ تو اکثر لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی برا کام کیا، کرپشن کی، تو ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے نا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں خواتین و حضرات، پھر آ کر بات کریں گے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کہ سوسائٹی کی تطہیر کیسے ہوتی ہے، دین اس کے لیے کیا تعلیم کرتا ہے۔ ہم اکثر ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پیٹ میں رزق حلال کا ہونا کتنا ضروری ہے، یہ ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ تین آپشنز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 یا 00922 345 27009۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ شیخ صاحب، رزق حلال کی برکتیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، بنیادی گفتگو عطا فرمائی مفتی عمران صاحب نے، جزاک اللہ۔ ذرا سے ہم بات کو آگے بڑھا رہے تھے اور بڑھا چکے تھے۔ سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ ایک شخص جو حلال رزق اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اور ایک شخص جو حرام رزق اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، دونوں کی نفسیات میں، دونوں کی پرورش میں، دونوں کے خیالات میں، اس کو اگر ہم کہیں کہ ان دونوں کی انر کیمسٹری میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت کتنا ہی متاثر کرے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ انیس صاحب، جس طرح ہم ظاہر کے کھانے پینے میں اگر کوئی گلی سڑی شے کھا لیتے ہیں، اگر کوئی ملاوٹ والی شے کھا لیتے ہیں، کوئی باسی شے کھا لیتے ہیں، تو جیسے اس کا اثر ہماری ظاہری جسم پر پڑتا ہے، اسی طرح جب ہم کوئی حرام کا لقمہ لیتے ہیں
یا ایسا مال جس میں حرام کی آمیزش آ جائے کرتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست ہماری روح پر جا کر پڑتے ہیں، اور یہ اثر پھر ہمارے ایمان پر پڑتا ہے، یہ اثر پھر ہمارے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المؤمنون غالباً اس آیت کا ذکر آیا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک حکم دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء نے اس کی تعبیر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس پاکیزہ اور حلال کھانے کا اثر نیک اعمال کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اسی آیت کا حوالہ دے کر اللہ کے پیغمبر نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا تھا کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو رزق حلال کا وجود میں جانا، اس کا روح پر اثر پڑتا ہے، اس کا ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ وہ اللہ جو پاک ہے، اس پاک مال کے ذریعے وہ بندے کے باطن کو پاک کرتا ہے، اس کی روح کو پاک کرتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے کردار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جیسے میں گلی سڑی چیزوں کا ذکر کر رہا تھا، حرام کا لقمہ جب وجود میں جاتا ہے تو اس کا ہمارے باطن پر اثر پڑتا ہے، اس کا ہماری روح پر اثر پڑتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ پھر اللہ کے ہاں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کے ہاں ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر جو آپ کا سوال تھا کہ پاکیزہ شے وجود میں جائے اور ناپاک یا حلال وجود میں جائے یا حرام وجود میں جائے، کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ روح پر فرق پڑتا ہے، باطن پر فرق پڑتا ہے، ایمان پر فرق پڑتا ہے، اعمال پر فرق پڑتا ہے، کردار پر فرق پڑتا ہے، رخ زندگی پر فرق پڑتا ہے، رویوں پر فرق پڑتا ہے، معاملات پر بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ معاملات ہوں یا بندوں کے رب کے ساتھ معاملات ہوں، دونوں کے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، توکل، قناعت، یہ چیزیں جو باطن کے پہلو ہیں، جو باطن کے پہلو ہیں، تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر، قد افلح من زکاہا، جی وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام و نامراد ہوا جس نے اس کو برباد کر ڈالا۔ اچھا، نفس کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں رزق حلال کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک لباس پہنا ہو جو 10 درہم کا ہو، اور 1 درہم بھی اس کا حرام کا ہے، 1 درہم بھی اس کا حرام کا ہے، تو جب تک وہ پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کے ذیل میں علماء نے لکھا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی۔ نفس مطمئنہ تو یہی ہے نا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر کے آخر میں۔ تو نفس مطمئنہ ہی کی صورت میں اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تو میرے بندوں میں شامل ہے۔ اور اگر یہ نفس مطمئنہ بندہ حاصل نہیں کر پاتا تو بندہ پھر واقعتاً اللہ کا بندہ نہیں، اور اس کا اصل مقام جو رب نے جنت میں رکھا اس کو وہ بھی نہیں ملے گا، اور اسے رب کی رضا بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب ایک شخص، یہ بھی سوال میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں بریک پہ جانے سے قبل، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میری خواہش میرے دل میں ہی رہ گئی کہ سوال خیر میرا بریک کے بعد یہ ہوگا کہ ایک شخص جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ نفس مطمئنہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ جھوٹا اطمینان دلا لیتا ہے، جھوٹا اطمینان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے آپ کو بہکاوے دے دیتا ہے ایک حرام کام سے۔ اپنے آپ کو ان حرام کام سے مراد ہے کہ وہ کام جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اس حرام مال میں سے ایک ایسا کام کر لیتا ہے، اپنے طور پر نیکیاں گھڑ لیتا ہے، اور اپنی مرضی سے اس کو ان نیکیوں کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو مطلوب نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کیسے کیسے کام کرنے لگے ہیں اس سوسائٹی میں۔ تو نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے رزق حلال اشد ضروری ہے۔ رزق حرام سے اگر ہم نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا چاہیں تو ناممکنات میں شامل ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے، جیسے میں گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھوں۔ قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات اور وشفل تھنکنگ ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر لاہور بھی سنیں گے۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع رزق حلال کی برکتیں، دین عقل حلال پر کیوں زور دیتا ہے، اس پر بہت ساری گفتگو ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کئی سوالات اور ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ تشریف فرمائیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی محمد عمران صاحب، محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں اگلا شیخ صاحب کی خدمت میں اور مفتی عمران صاحب کی خدمت میں، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بچی ہے جس کا نام ہے بیبی سیدہ عنایہ ندیم۔ اس کے تعلق سے ابھی شیخ صاحب کچھ فرمائیں گے۔ یہ بچی بیمار ہے اور شیخ صاحب نے بتایا کہ اس بچی کو مدد کی ضرورت ہے، ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ بچی کا علاج کرا سکیں اور یہ کافی بیمار ہے۔ مزید گفتگو شیخ صاحب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس صاحب، یہ بچی تقریباً 1 سال اور 5 مہینے کی ہے، اور میں نے خود پرسنلی بھی وزٹ کیا ہے، گھر والوں نے دم کرنے کے لیے بھی بلایا تھا۔ پیدائش کے ساتھ سے بڑی کمپلیکیشنز کا معاملہ رہا، لنگز کے اعتبار سے، سانس کی نالی کے اعتبار سے، اور کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں مستقل اس بچی کو ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ 2-3 مرتبہ وینٹیلیٹر پر بھی جانے کا معاملہ آیا ہے، اور اس وقت جتنے بھی بیسٹ اویلیبل ڈاکٹرز کراچی کے اندر ہیں وہ سب لک آفٹر کر رہے ہیں۔ جو بچی کے والد ہیں، ایک اچھی جاب ان کی ہے ایک ادارے کے اندر، البتہ وہ اپنی گاڑی، اپنی اہلیہ کا زیور، اپنی دیگر بچیوں کا زیور بیچ چکے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ استعمال کر چکے ہیں، لاکھوں روپے کی سمجھیے وہ لونز لے چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس بچی کے علاج پر ابھی مزید کافی کچھ خرچ ہونا ہے، اور میں دنیا نیوز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ بھئی میری اگر اپیل پہنچائی جا سکے تو اللہ تعالی ہمارے ادارے کو بھی، چینل کو، مالکان کو بھی جزائے خیر دے، اور جن لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے اللہ جن کے دلوں میں بات ڈال دے وہ کوشش کریں کہ اس بچی کے لیے مدد کریں، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی MCR سے رابطہ کر سکیں گے حضرات، وہاں اس بچی کے والد کا فون نمبر، تمام ڈیٹیلز دستیاب ہیں تمام تفصیلات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ جو اپیل ہے شیخ صاحب نے جو فرمائی ابھی، تو ہم میں سے وہ جو مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اس شہر کو، خاص طور پہ کراچی، اس مملکت میں بڑے ایسے نیک دل لوگ ہیں کہ جو انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بچی، اور شیخ صاحب نے جیسا بتایا کہ بچی 1.5 سال اس کی عمر ہے، کریٹیکل ہے، اور اس کا علاج مستقل ہوتا ہے، اور یہاں کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے وہاں وہ ایڈمٹ ہے۔ تو جو حضرات اس بچی کی مدد کرنا چاہیں وہ ضرور مدد کریں۔ اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نمبرز ہیں انہیں اس پہ کال کر کے آپ تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، موضوع کی طرف آ جاتے ہیں ہم دوبارہ۔ شیخ صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی کہ رزق حلال کھانے والوں کی نفسیات اور رزق حرام کھانے والوں کی نفسیات، میرا سوال بریک سے قبل یہ تھا کہ ایک شخص ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رزق حرام کھاتا ہے، لیکن اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ رزق حرام میں سے میں اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں۔ ہم کسی گھٹیا آدمی سے گھٹیا تحفہ قبول نہیں کر سکتے، کوئی سڑی ہوئی چیز، کوئی مردار چیز، کوئی حرام چیز، تو اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے ایک سڑی ہوئی چیز، ایک حرام چیز؟ لیکن وہ شخص اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ کیا تصور نیکی جو ایک شخص گھڑ لیتا ہے اپنی مرضی سے، اس کے نزدیک تصور نیکی وہ نہیں رہتا جو وہی یہ خداوندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نفسیات کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انیق صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہو اور قرآن و حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہو تو ہمارے اوپر یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک نیکی کیا ہے اور اللہ کے نزدیک بدی کیا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ خیر اور شر کا تعین کرے۔ خیر اور شر کا تعین کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کی عطا سے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے انبیاء کو دیا گیا، اور ان کی تعلیمات میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ فرماتے تھے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اگر میری اور آپ کی طرح کا انسان اس بات کا تعین کرنے لگ جائے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ جگہوں سے حرام کا مال کماؤں اور اس کے بعد اس کو نیکی کی راہ میں خرچ کر کے میں یہ تصور کرنے لگ جاؤں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ دیا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ عمل قبیح ہے، اور عند اللہ یہ عمل کسی صورت بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کرام کی حیات میں ہمیں عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہے تھے. آپ کے پاس آپ کی ایک بکری تھی اور اس بکری کے گلے میں ایک چین ڈلی ہوئی تھی. 3 درہم اس کی قیمت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر گئے اور جا کر وہاں پر اس کو باندھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھ رہے تھے, آپ کو ملی نہیں. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ بکری میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس پر نگاہ رکھو, واپس آؤں گا تو میں تمہیں یہ بکری کے بدلے کے اندر کچھ تمہیں عطا کر دوں گا, اور ورنہ تم خالی نگرانی کر لینا, اللہ اجر دے گا. آپ یہ کہہ کر اندر تشریف لے گئے. وہ بندہ چور تھا. اب اس نے کہا اگر میں یہ بکری لے کر چلا جاتا ہوں تو سب کو پتہ لگ جائے گا علی کی بکری ہے, میرے پاس ہے, لوگ مجھے پکڑ لیں گے. سوچتا رہا کیا کروں. آخر میں اس کی سمجھ آیا کہ اس کے گلے میں جو چین ڈلی ہوئی ہے 3 درہم کی ہے, میں یہ چین لے جاتا ہوں, اس کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا. حضرت علی جو اندر موجود تھے, آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, آثار میں موجود ہے. آپ جب باہر آنے لگے سوچا یار وہ میرا غلام تھوڑی ہے, نوکر تھوڑی ہے جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, میں باہر جاؤں گا تو اس کو تحفتاً 3 درہم دے دوں گا. یہ سوچ کر آپ باہر نکلے. جب باہر نکل کے دیکھا تو بکری گھوم رہی ہے, اس کے گلے سے چین غائب ہے اور وہ بندہ غائب ہے. آپ نے دیکھا, دیکھ کر فرمایا دیکھو اللہ نے اس کے نصیب میں 3 دراہم لکھ دیے تھے, لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اس حلال کو حرام کر گیا. بنیادی بات کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہمیں ملے گا. تو ہم اپنے حلال کو حرام نہ بنائیں. ہم اپنے حلال کو حرام نہ بنائیں. آپ کے, میرے, فیصل کے, شیخ صاحب کے, ہم سب کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہمیں مل کر رہے گا, ہمیں زندگی میں مل کر رہے گا. انڈرسٹوڈ بات ہے. جی بالکل. کوئی کسی کی طاقت نہیں کہ ہم سے ہمارا رزق چھین سکے. بس ہمیں اپنا خدا خود نہیں بننا ہے. بس. اور خیر و شر کا تعین اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, یہ اللہ کے ہاتھ میں. تعین خود نہیں کرنا. شیخ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی اجازت سے آگے ہی اگر بڑھا دوں میں, ارشاد. 2 احادیث کلیئر رہیں آپ کی اجازت سے. سر. بچہ 4 مہینے کا ماں کے بطن میں ہوتا ہے, جی. اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے, چند باتیں طے ہو جاتی ہیں جس پہ یہ بھی اس کا رزق کتنا ہوگا. ایک تو یہ وضاحت ہو گئی. جمعے کے خطبات میں ہر جمعے میں علماء و حدیث سناتے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا, کوئی جی کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا, سورہ ہود کی آیت نمبر 6. زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نہ ہو. دوسری بات جو آپ نے ذکر فرمایا تھا نا کہ, اور مفتی صاحب نے بھی وضاحت فرما دی, تصور نیکی وہ ہوگا جو میرے اللہ نے اور میرے پیغمبر نے متعین فرمایا. ہم تو بھی حرام کی بات کر رہے ہیں نا, اور حرام کے معاملات میں پڑھ کے کچھ لوگ نیکی کا تصور گھڑ لیتے ہیں. میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جو 3 صحابہ کا معاملہ تھا. نیکی کا جذبہ کبھی راہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ, میں بڑی دوسری انتہا کی مثال عرض کروں. 3 صحابہ کا معاملہ پیش ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے. ایک کہتے ہیں میں رات کو ہمیشہ نوافل ادا کروں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرے کہتے ہیں میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا, نفل بھی, اور ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا, شادی کر کے آدمی اللہ کیسے کرے گا. اب نیک نیتی ہے مگر کس انتہا پر معاملہ جا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام, اور عجیب جملہ آپ نے فرمایا, میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن یاد رکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا, نوافل بھی ادا کرتا ہوں, تہجد بھی ادا کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, نفل اور ناغہ بھی کرتا ہوں, اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس سے میری سنت میرے راستے سے ہٹ کر معاملہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو نیکی کے پہلو کے اعتبار سے اگر راہ اعتدال سے ہٹ رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر غصے کا اظہار فرما رہے ہیں. چہ جائے کہ کوئی حرام کے اندر منہ ڈالے اور اس میں سے کوئی نیکی کا باطل تصور نکالے تو یہ تصور نیکی باطل ہوگا اور یہ اندھے پن کی طرح معاملہ چلا جاتا ہے, اور اسوہ رسول ہوگا جو نیکی کے لیے راہ اعتدال اور متوازی نمونہ عطا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آیت کا ٹکڑا آپ کی گفتگو کے ذیل میں, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ اکبر. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ نیکی کا یہ اندھا تصور جو شیخ صاحب نے فرمایا وہ نہیں گھڑنا ہے. اپنی مرضی کی نیکیاں رشوتیں لے کر اللہ کے نام پر بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے, یتیموں کی مدد ہو رہی ہے, اور یہ کہ صبح سے شام تک حکومت پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے کروڑوں روپے کا. ہم ایسے درجنوں افراد کو جانتے ہیں اسی شہر میں کہ جو صبح سے شام تک اس مملکت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور شام کو بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں آئیے اس ملک کو اچھا بنایا جائے, اور ٹاک شوز میں آ کر یہ بات کرتے ہیں. چند بیواؤں کی مدد ہو جاتی ہے, چند یتیموں کے سر پہ ہاتھ ہو جاتا ہے, اور نیکی کا نیا تصور سامنے آ جاتا ہے, جو تصور وہی کے خلاف ہے
جس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع ہمارا رزق حلال کی برکتیں. اکل حلال، دین اس پر زور دیتا ہے. بہت ساری گفتگو ہوئی، مزید گفتگو ہوگی، لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں. آپ سے گزارش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ نے بات کی نا کہ جو حضور دیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جی قرآن فرماتا ہے باوفا ان کا اگر ہو جائے گا، باوفا ان کا اگر ہو جائے گا، تو جہاں میں معتبر ہو جائے گا، تو جہاں میں معتبر ہو جائے گا، تو جہاں میں معتبر ہو جائے گا. نقش رہنما راہبر ہو جائے گا، رہنما راہبر ہو جائے گا، جس پہ ہو جائے عنایت آپ کی، جس پہ ہو واقف ہر خیر و شر ہو جائے گا، واقف ہر خیر و شر ہو جائے گا. ذکر کر فیصل حسن صبح و مساء، ذکر کر فیصل حسن شام و سحر، خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، خاتمہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب کی خدمت پہ سوال رکھنے سے قبل کچھ کالز، آپ کی اجازت؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے وامق بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، ایڈوکیٹ جو کورٹ میں کیس لڑتے ہیں، جی یہ اپنے کلائنٹ جو ان کا ہوتا ہے اس سے جو جرم کیا ہوتا ہے یا جو بھی خرابی کی ہوتی ہے وہ اپنے وکیل کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. جی ہاں. اس سے وہ فیس چارج کر رہا ہے اور اس کے غلط کام کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اس کا رزق حلال کہلائے گا یا حرام کہلائے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. یہ ہم رکھیں گے اپنے علماء کی خدمت میں. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. اور بلکہ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ کیا وکیل کا تصور دین میں ہے یا نہیں. یہ بھی ایک سوال مفتی صاحب ذہن میں آیا، آپ کی خدمت پہ رکھوں گا میں. جناب والا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں اور امریکہ سے بول رہی ہوں. اچھا فرمائیے کیا سوال؟ جی کافی دنوں سے میں ٹرائی کر رہی ہوں لیکن نہیں مل رہا تھا. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے بہن کو اس کے ہسبینڈ نے میسج پہ جو 3 دفعہ طلاق لکھ کے بھیجا ہے. اچھا. تو نیچے دوبارہ اس نے پھر کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اچھا. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کھائی ہوئی تھی، نشے میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں دی، نشے میں تھا تو اس لیے ہو گیا ہے، کچھ مجھے پتہ نہیں تھا. اس بات کو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا. تو آیا کیا یہ طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ مجھے اس بارے میں بتا دیں. 3 دفعہ اسے ایک ساتھ لکھا ہے، پھر اچھا 2 دفعہ سے الگ الگ لکھا ہے. اچھا 3 دفعہ ایک ساتھ. اچھا جو میں سمجھا ہوں آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے کہ آپ کے شوہر نے ایک خط کے ذریعے 3 مرتبہ طلاق 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 لکھا ہے اور اچھا میسج کیا ہے. آپ میسج کیا ہے؟ نہیں، میری سسٹر کے ہسبینڈ نے اس کو میسج کیا ہے. اچھا سسٹر. اچھا یہ معاملہ سسٹر کا ہے. اچھا سسٹر کے ہسبینڈ نے اسے میسج کیا ہے اور اس طرح انہیں 3 مرتبہ لکھا ہے. تو کیا SMS کے ذریعے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ سوال بنتا ہے. یہ بھی ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء اور کی وہ خدمت. حیض کی حالت میں بھی تھی. جی اچھا وہ حیض کی حالت. اچھا ٹھیک ہے بالکل ہم یہ رکھیں گے مفتی صاحب کی خدمت. مفتی صاحب پہلے اس سوال کا جواب لیکن اگر ایک کال اور لے لوں میں. بڑے اصل میں لائن لگی ہوئی ہے کالرز کی ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بیٹا فرماؤ. میرا نام مریم جان ہے. اچھا کیا سناؤ گے؟ ہاں سناؤ، قرات سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاطر مکیہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا جیتے رہو اور تمہارے لیے کیوں موبائل ہم پیش کر رہے ہیں تمہیں، تم قبول کرو. مفتی صاحب پہلے سوال یہ محترمہ رابعہ صاحبہ کا، ان کی بہن کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اب کالز کو ذرا سا روک دیجئے، آپ سے گزارش ہے. سرکار دیکھیں جی، اگر انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے، انہی کے نمبر سے آیا ہے اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہاں جی میں نے طلاق دی ہے، تو طلاق منعقد ہو جائے گی. اگر وہ بندہ اس بات سے مکمل انکار کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور اس کے اوپر وہ کچھ بھی بات کرتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے دی یا نہیں دی، اگر وہ اس کا نفی کرنے والا ہے تو طلاق منعقد نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دی ہے لیکن نشے کی حالت میں دی ہے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوگی. اچھا یعنی ایون اگر نشے کی حالت میں ہو تب بھی ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے کہ ہاں مجھے یاد ہے میں نے دی ہے لیکن نشے کی حالت میں دی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق منعقد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ بڑا اہم سوال وامق صاحب کا کہ وکیل کو معلوم ہے کہ میرے کلائنٹ نے، میرا موکل نے کیا کیا ہے؟ جرم کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بری ہو جائے اور جانتے بوجھتے میں فیس لے کر اس کا کیس لڑ رہا ہوں. 2 باتیں ہیں.
کیا یہ عمل حلال عمل کہلائے گا، جائز عمل؟ دوسری بات یہ کہ یہ وکیل کا تصور دین میں ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، جو دوسرا سوال ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ ہو جائے تو پہلے خود واضح ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر کوئی وکیل کا تصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تمام حیات طیبہ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، جو لوگ جن کے اوپر کیسز ہوتے تھے، کیس کرنے والا داعی اور مدعی دونوں خود آتے تھے اور آ کر اپنے اپنے کیسز کو پیش کرتے تھے اور اس پر گواہان پیش کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ وکیل کا تصور ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر پھر چرب زبانی اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر وکالت کا پیشہ اس وقت رائج ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وکیل کو یہ بات پتا ہے کہ یہ واقعی مجرم ہے، چاہے وہ قتل کا جرم ہو یا کوئی چھوٹے لیول کا جرم ہو، اگر اس کو پتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی استعانت کرتا ہے، چند پیسے لے کر اس کی سپورٹ کرتا ہے عدالت میں اور اس کو غلط ثابت کرتا ہے، تو یہ یقیناً حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ پر یا غلط بات پر معاونت کی ہے، اور جو جرم کے اندر اس کا ساتھ دے گا وہ اسی کے برابر اس میں شریک، اور وہ بھی عقل حرام ہوگا۔ عقل حرام جو ہم بات کر رہے ہیں پھر وہ رزق حلال نہیں ہوگا۔ قرآن نے جس طرح کہا تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، تو یہ گناہ کے اندر اس کی معاونت ہے جس سے قرآن نے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، رکھیں گے سوالات اپنے علماء کی خدمت میں کہ وہ لوگ جو حرام کھانے میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلے تو اصلاح کا، کہ اللہ ان کی اصلاح کرے، انہیں ہدایت دے اور رزق حلال کی طرف آ جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وہ نہیں آتے تو کیا ان سے معاشرتی تعلق برقرار رکھا جائے، ان کے گھر کھانا کھایا جائے، ان سے تحفے لیے جائیں، ان کو رشتے دیے اور ان سے رشتے لیے جائیں۔ یہ سب باتیں ہم رکھیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی محمد عمران صاحب، محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنا آج کا سوال دہرا رہا ہوں کوئز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں اور افطار ٹرانسمیشن میں یعنی 6:05 پر ہم 4 افراد کی خدمت میں قرآن دازی کے ذریعے انعامات پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس جلیل القدر صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ پہلا آپشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تھرڈ آپشن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور ای میل کیجئے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ شیخ صاحب، میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا بریک سے پہ جانے سے قبل۔ ہمارے پاس معاشرتی اقدار تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، جس کے پاس اشرفی وہ اشراف، پیسے میں خدائی صفات لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، ستار العیوب ہو گیا ہے پیسہ۔ اللہ اکبر، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات گواہ ہیں اس بات کے، ہمارے معاشروں میں آج حرام خور جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بھی رشتے دے دیے جاتے ہیں کہ بیٹی ہماری خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے، حلال ہو حرام ہو، بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حلال کمانے والا آتا ہے، وہ لیکچرر ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، ہم دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں، یعنی وہ سرکاری افسر ہے لیکن حلال کھاتا ہے۔ نہیں، ہماری بیٹی کو یہ بھوکا رکھے گا۔ پہلی دعا تو یہ کہ اللہ انہیں ہدایت دے، آمین آمین ثم آمین۔ ایسی صورت میں کیا کسی حرام خور کا رشتہ ہمارے گھر آئے تو کیا ہمیں اسے رشتہ دینا چاہیے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم ظاہر کے جسم کے کسی عیب کی وجہ سے کبھی کسی کو پسند نہیں کرتے یا رشتہ اس کو پیش نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اللہ کا دین ہمیں لوگوں کے کردار کے حوالے سے، لوگوں کے اعمال کے حوالے سے، لوگوں کی ایمانی معاملات کے حوالے سے ترجیح دینے کی تلقین کرتا ہے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذرا ضمنی سی بات ہے لیکن کام آئے گی اور حوالوں سے بھی. آپ نے فرمایا کہ 4 باتوں کو دیکھ کر لوگ رشتہ طے کرتے ہیں: خوبصورتی کو دیکھ کر، اور مال کو دیکھ کر، اور خاندان کو دیکھ کر، اور تقوی اور کردار کو دیکھ کر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تقوی کو، کردار کو، سیرت کو ترجیح دیا کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے برعکس جیسے کہ آپ نے بات ابھی پیش کی کہ کسی حرام خور کا رشتہ، اور اچھا ہے کہ کھل کے ہم بات کر رہے ہیں، اور مال حرام میں مبتلا ہے، قوم کو لوٹ کر پیسہ بنا رہا ہے، افراد انسانی کا گلا گھوٹ کر پیسہ کما رہا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بنگلے بہت زیادہ ہوں گے، اس کی گاڑیاں بڑی اچھی ہوں گی، اس کی جائیداد بہت زیادہ ہوگی، تو ہماری بچی جو ہے وہاں سکھی رہے گی. اللہ کے بندو یہ دیکھو، اگر وجود میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا حاصل عبادت قبول نہیں. حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے. کیا کوئی اپنی بیٹی کو چولہے کی آگ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ اللہ اکبر. قرآن تو کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیا جب اپنی بیٹی کو خالی چند ٹکوں کی وجہ سے، چند زیادہ ٹکوں کی وجہ سے حوالے کر دے کسی کو، اور اس بچی کے وجود میں حرام جا رہا ہو، کل اس کو اللہ اولاد عطا فرمائے، اس اولاد کے وجود میں حرام جا رہا ہو، تو ہم نے اپنی نسل کو تباہ کر دیا. اور اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. ٹھیک، اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. مجھے اس وقت بریک کی طرف جانا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بہت اہم موضوع، میں جی تو چاہتا ہے مزید بات کروں. خواتین و حضرات، کیا ایسے گھروں سے ہم کوئی تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ میں بریک سے واپس آنے کے بعد سوال رکھوں گا مفتی عمران صاحب کی خدمت میں. میں یہ بھی سوال رکھوں گا کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس گھر میں حرام آ رہا ہے، کیا ہمیں اس گھر میں کھانا چاہیے یا ہمارا دین اس گھر میں کھانا کھانے سے روکتا ہے؟ یہ بتائیں گے مفتی عمران صاحب. بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر کراچی بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا بالکل آخری چنک ہے. چند سوالات ہیں جو ہم نے رکھے ہیں شیخ صاحب کی خدمت میں، مفتی صاحب کی خدمت میں. میں انہی کو آگے بڑھاتا ہوں، اور کچھ ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں اس ذیل میں کہ رزق حلال کے دروازے کھلتے جائیں اس مملکت خداداد میں، اور رزق حرام کے دروازے بند ہوتے جائیں. سسٹم ہی ایسا کوائن کر دیا جائے، رزق حرام کا امکان ہی نہ رہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت وقت کی. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. ایسا سسٹم بننا چاہیے. مفتی صاحب، ایک بات تو یہ کہ کیا ایسے گھروں کو ہمیں اپنے گھر سے رشتے دے دینے چاہیے یا لینے چاہیے؟ دیکھیں انیق صاحب، حدیث شریف کے اندر بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی شرابی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے تو گویا نعوذ باللہ من ذالک اس نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر دیا. اللہ. اب آپ قرآن حکیم دیکھیں تو قرآن حکیم شراب کی حرمت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو. جو آیت ہم نے آج کے پروگرام میں شروع میں پڑھی ہے اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ جو حرام خور ہیں یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کے اعمال کے اوپر اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تم کیا کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اجتناب کرو. اور یہ مخاطبت یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہو رہی یا ایھا الناس سے ہو رہی ہے، پوری انسانیت سے کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو حرام خور ہے وہ مساوی ہے شرابی کے، اور جو شرابی ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنی بیٹی دینا نعوذ باللہ من ذالک، گویا اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کرنا ہے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کا نکاح کہاں دے رہے ہیں. اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، اس میں متقی پرہیزگار فیملیز، ہم نے ان کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی کمائی اچھی ہے، یہ مہینے کا کماتا بہت ہے، اوپر کی آمدنی بہت ہے، اور یہ وہ بہت ہے اور وہ بہت ہے، صرف چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنی بچی کو اس گھر میں بھیج دیتے ہیں. خدا را شرم کریں، حیا کریں. اور اگر آج میں اور آپ اور ہم سب مل کر اس پر سٹینڈ لیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی ممکن ہے. لیکن شرط کیا ہوگی؟ چیریٹی فرسٹ بگنز فرام یور اون ہاؤس. سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے ابتدا کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کے رشتے ایسے حرام خوروں سے کرنے سے روک دیں. اچھا، یہ تو ایک
ایک تو یہ کہ بیٹی کا رشتہ ہم دے رہے ہیں، اب بیٹی کا رشتہ ہم لے رہے ہیں، یقیناً اس کے اندر بھی بالکل یہی عمل ہوگا کہ جو مرد ہے اس کو بہت سوچنا چاہیے کہ اس لڑکی کی پرورش حرام مال کے اوپر ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر خیر کی امید نہیں پائی جا سکتی. جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں نسب کی وجہ سے، بعض کرتے ہیں مال کی وجہ سے، بعض کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں باتوں پر نہیں، تم اس کی دینداری اور حیا کی وجہ سے اس سے نکاح کرو. تو کیا مطلب ہوا کہ جب آپ نکاح کے لیے لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اس کی پرورش کس ماحول میں ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بہت اہم بات کہ لڑکی ہم لے کر آ رہے ہیں. جی جی ہماری والدہ محترمہ اللہ غریق رحمت کرے ایک بات کہا کرتی تھی کہ خاندان پتہ ہے خراب کیسے ہوتے ہیں، ایسی لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ جن کے پیٹ میں حرام جا چکا ہوتا ہے، وہ پورے خاندان کو آ کر تباہ کر دیتی ہیں. بالکل بالکل اللہ اکبر. کیونکہ حرام کے اثرات جو ہیں وہ بہت آگے تک جاتے ہیں. اور شیخ صاحب نے بھی جیسے وضاحت کی تھی کہ جب اس سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو نعوذ باللہ من ذالک اس کے وجود میں پیدائشی حرام کا خون ہوگا. تو ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پھر سب سے زیادہ حق جہنم کا ہے کہ وہی اس کے جسم کو پاک کرے گا، اس کے علاوہ اس جسم کو کوئی اور پاک نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو خاندان کا ماحول تباہ ہوا، ایک حرام خور گھرانے سے جو لڑکی آئی ہے تو وہ ہمیں اپنے خاندان کا ماحول بھی اچھا رکھنا ہے. اچھا ایک بات مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجئے آپ کہ ایسے گھروں میں جہاں کی آمدنی مشکوک ہو، کیا ان گھروں میں کھانا کھائے جا سکتا ہے؟ دیکھیں انیس صاحب مجھے بڑا خوبصورت مختصر واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت بہلول دانا کا. ہارون رشید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، علماء کا دسترخوان لگا ہوا تھا، ہارون رشید خدمت کر رہا تھا. تو ہارون رشید نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک عالم دین سے کہا حضور ذرا کھانے کے آداب بیان فرما دیں. تو ان عالم دین نے تمام آداب فرمائے کہ بھئی دیکھو ہاتھ دھویا کرو، پھر بسم اللہ پڑھا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو. جب سارے بیان کر دیے تو بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مجذوب آدمی تھا، میں کہتا ہوں اللہ کا ولی تھا اپنے وقت کا. اس نے یہ بات سنی، کہا ہارون رشید ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا حضرت نے سارے آداب تو بتا دیے لیکن سب سے پہلا ادب نہیں بتایا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ حلال کا کھا رہے ہو کہ حرام کا کھا رہے ہو. بسم اللہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ہاتھ دھونا، سامنے سے کھانا، یہ سب بات کی چیزیں ہیں. پہلے یہ دیکھو لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی آمدنی مشکوک ہے یا اس کے گھر کے اندر حرام کا مال آتا ہے، ایسی صورت میں قطعی طور پر علماء کا فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ اس گھر میں کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت آئی ہے. اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہو، بہت ہی کوئی مسئلہ ہو تو فقط ایک آدھ لقمہ لے لیا جائے اور اس میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اگر بسم اللہ پڑھی تو پڑھنے والا حرام کا مرتکب ہوگا. اللہ اکبر. بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ رزق حرام ہے، حرام کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ اکبر. اچھا 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کیا تحفہ لیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں لیا جا سکتا. جب اس کا کھایا نہیں جا سکتا، اس کا پیا نہیں جا سکتا تو اس کا تحفہ بھی حرام ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب وقت کم ہے. شیخ صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. جی تو یہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور حرام کے دروازے بند کریں گے، حرام کے دروازوں کو یہ روکیں کام گے. بھی ریاست کا ہے. خواتین و حضرات کیا ہماری ریاستیں، مسلم ریاستیں اس کام پر عمل کر رہی ہیں؟ یہ دین کا تقاضا ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اپنے علماء سے افطار ٹرانسمیشنز میں. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.